میں ہوں شاہد محمد سعید اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم دوستو، ہم نے یہ تو جان لیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور کن وجہ سے آتے ہیں۔ سائنس زلزلے کا مرکز، زلزلے کی شدت اور گہرائی تو بتا سکتی ہے، لیکن کب آئے گا اور کہاں کہاں کتنی تباہی پھیلائے گا، اس بارے میں باوجود اتنی ریسرچ کے سائنس گونگی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ سورہ ملک، کہہ دو کہ اس کا علم تو فقط اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں پلیٹیں ہلتی ہیں اور کب ہلتی ہیں؟ یہ پلیٹیں روز روز کیوں نہیں ہلتی؟ کیا اندھا قانون ہے جو ان کو ہلاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں شریعت دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ طبعی اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہو تو اسباب بندے کے موافق ہو جاتے ہیں۔ یا سائنس کی زبان میں یوں کہا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوتا ہے تو جغرافیائی اور ماحولیاتی پیرامیٹر کو بندوں کے موافق بنا دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پیرامیٹرز میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ لوگ آفات میں جکڑے جاتے ہیں۔ محترم دوستو، سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے، وہیں دوسرے طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتایا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ، بالخصوص تباہ شدہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی مشین ایجاد کر لی، کتنی ہی مضبوط عمارتیں بنا لی، اڑنے کے سامان بنا لیے، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، چاند پر اپنے جھنڈے کو گاڑ دیا، مسافت سمیٹ کر دنیا کو ایک آنگن بنا دیا، سردی میں مصنوعی گرمی اور گرمی میں مصنوعی سردی کے اسباب مہیا کر لیے اور ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، لیکن تم اپنی اوقات یاد رکھو، اپنے تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک و خالق سے لا تعلق مت ہو جاؤ، اس کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانو، دنیا و آخرت کا فرق سمجھو، حیات و ما بعد الحیات کا راز جانو، اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہے جس کی قدرت و عظمت اور قہاریت و جباریت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کو یہ حقیقت بھی سمجھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں سب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال درست کر لو۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ بخاری حدیث نمبر 1036۔ کیا ایک کامل ایمان شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ زلزلے علامات قیامت سے نہیں ہیں؟ لہٰذا اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اس موقع پر ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک خط نقل کیا ہے جو زلزلے کے موقع سے انہوں نے حکومت کے لوگوں کو لکھا تھا کہ اگر زلزلہ پیش آئے تو جان لو یہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ میں زلزلہ کی بنا پر نماز پڑھی۔ ناظرین کرام، یہ دعائیں بھی زلزلوں کے مواقع پر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر لوگوں کو 3 دعاؤں کے اہتمام کی تاکید کی تھی۔ یہ تینوں دعائیں قرآنی دعائیں ہیں، اس لیے ان کی اہمیت اور تاثیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت آدم کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الغرض، زلزلوں کے تعلق سے اسلام میں مکمل رہنمائی موجود ہے، اور مشترکہ طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زلزلے صرف زیر زمین پلیٹوں کے ملنے یا چٹانوں کے کھسکنے کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ یہ انسانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔
اور یہ زلزلے انہی بدعمالیوں سے باز آنے کے لیے الارم اور وارننگ ہیں، لہٰذا یہ بندوں کے حق میں رحمت ہیں کہ ان کو اسی دنیا میں اپنی اصلاح کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ لیکن موجودہ سائنس کا یہ ماننا ہے اور میڈیا چلا چلا کر اس کے نظریات کی تشہیر کر رہا ہے کہ مصائب، آفات اور زلزلوں کا ظہور کسی عبرت اور نصیحت کے لیے نہیں بلکہ اس کا تعلق تو طبعیات سے ہے، اور الحاد اور دہریت کے بڑھتے ہوئے دور میں انسان کی قساوت قلبی اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ مسلمان بھائی بھی اسے صرف سائنس کا کرشمہ ہی سمجھتے ہیں اور ان حالات میں جانی و مالی حفاظت کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، توبہ و استغفار اور انابت اللہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ محترم دوستوں، ہم جو سیریا اور ترکی کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمیں بوس ہو رہے ہیں اور ان کی عمارتیں ڈھہتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور زلزلوں کے جھٹکے ان پر قہر الہی بن کر ٹوٹ رہے ہیں، انہیں یہ کرنا چاہیے کہ انہیں اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس طاقت دوبارہ لوٹ آئی ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ناظرین کرام انہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں اور اپنے معاصی سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے اور ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رجوع کریں گے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں انہیں گریہ وزاری کرنا چاہیے اور پروردگار قہار و جبار سے معافی مانگنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ایسے حالت میں ہمیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور اپنے ترکی اور سیریا کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کے معاصی کو معاف فرما دے اور ہمارے معاصی کو معاف فرما دے اور اپنے اس قہاریت کو ختم فرما دے اور ہمارے اوپر جو عذاب مسلط فرما دیا ہے اسے بھی ختم فرما دے۔ لہٰذا اس وقت جبکہ ترکی اور سیریا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا زلزلے کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے، ہم تمام مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ناواقف اور دین سے برگشتہ مسلم نوجوان کا ذہن صاف کریں، شکوک و شبہات مٹائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے سامنے زلزلے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات و ہدایات اور قرآنی ارشادات و فرمودات پر زور انداز میں پیش کریں اور اسلام و سائنس کا ناقابلی جائزہ پیش کر کے معیار حق کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کچھ بے راہ رو راہ راست پر آ جائیں، اور ہر شر میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور ہر تخریب تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں حوصلہ دے اور ہمیں مصائب و آلام سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔